نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے امہات المومنین شروع کی تھی تو ہم گن لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی یاد ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے یہ ترتیب تھی۔ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد حضرت سودا، اس کے بعد حضرت عائشہ، اس کے بعد حضرت حفصہ، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ جن کی وفات اللہ کی زندگی میں ہی 2-3 مہینے میں ہی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آتی ہیں حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ آتی ہیں، اور اس کے بعد آتی ہیں حضرت زینب بنت جہش جو کہ اللہ کی پھپھو کی بیٹی ہیں، اور اس کے بعد آتی ہیں حضرت، ہم نے جو کیا تھا حضرت ام حبیبہ، اور آج ہم نے کرنا ہے حضرت جویریہ۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھیں تو جویریہ 9ویں نمبر پر آتی ہے، مگر تھوڑا سا اگر آپ کو ہمیں سمجھائیں، جیسے حضرت سودا، حضرت عائشہ کا نکاح، حضرت عائشہ تعلق عنہ کا نکاح جو ہے پہلے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور رخصتی بعد میں ہوئی تھی، ایسے ہوا تھا نا، اور حضرت سودا کا نکاح حضرت عائشہ سے بعد میں ہوا تھا، ہے نا، لیکن رخصتی پہلے ہو گئی تھی، ہے نا، ایسے ہوا تھا۔ اچھا اچھا، نمبرنگ میں پہلے آ رہا تھا، دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، چل میں تھوڑا سا پیچھے رہتی ہوں۔ اچھا، حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ہوا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی تھی، بعد میں، اور حضرت سودا کا نکاح ان کے پہلے، اس کے بعد حضرت سودا کا نکاح ہوا تھا بعد میں، لیکن رخصتی پہلے ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح سے اگر میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس میں لانا بھول گئی، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی حضرت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ یہ کہاں پہ تھی؟ حبشہ میں، جس وقت نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نکاح پہلے ہو گیا، رخصتی جو ہے تقریباً 7 ہجری کے اینڈ پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت جویریہ جو ہے ان کا نکاح ان سے بعد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں، لیکن رخصتی پہلے ہوئی ہے، کن کی جی؟ حضرت جویریہ کی، جو میں ابھی لکھنے لگی جن کا نام حضرت جویریہ میں نے لکھا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں آج ہم نے جو پڑھنا ہے، اس لیے آپ کتابوں میں دیکھیں گے پہلے حضرت جویریہ آتی ہیں، بعد میں حضرت ام حبیبہ آتی ہیں، مگر اگر نکاح کے حساب سے دیکھیں تو پہلے حضرت ام حبیبہ ہیں، تو اس لیے اچھا، تو ان کو مٹا کے اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ حضرت جویریہ پہلے ہیں، حضرت ام حبیبہ بعد میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے میں نے کہا میں آپ کو اس کی ترتیب تھوڑی سی بتا دوں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت جویریہ کے بارے میں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مدینہ کی سیاست کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مدینہ کی سیاست ہم دیکھیں گے، سیاست میں کیا ہو رہی تھی؟ لڑائیاں، جنگیں، ٹھیک ہے، جنگیں اور لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ ابھی بھی آ رہا ہے، اس کو ٹلٹ کرو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا، ٹھیک ہے، مدینہ کی جو سیاست کیا تھی؟ جنگیں ہو رہی تھیں، تو ان جنگوں میں کیا تھا؟ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے، اس کے بعد غزوہ احد ہوئی ہے، اور 5 ہجری میں کون سی ہوئی ہے؟ جنگ خندق، جس کو کہ جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ان میں کیا ہوا تھا؟ اس میں تو صرف مشرکین مکہ تھے، مگر اس جنگ میں کیا تھا؟ مشرکین مکہ کے ساتھ صرف نہیں تھے، ارد گرد کے قبائل بھی تھے، ارد گرد کے قبائل اتنے زیادہ، سب نے تبھی تو اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، حزب کہتے ہیں گروہ کو، حزب گروہ کو کہتے ہیں، احزاب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، جمع، تو یہ سارے کے سارے مل کر آ گئے تھے، جس کی سے کیا ہوا تھا؟ اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے اس طرف لے جاؤ اگر ایسی بات ہے تو، تھوڑا سا، ہاں ایسے جہاں تک یہ پورا آتا ہے، آ رہے نظر، دور تو نہیں ہو گیا؟ چلیے بس ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس جنگ جو یہ جنگ خندق ہوئی ہے نا، اس کے اندر کیا تھا؟ ہم پڑھ کے آئے، ہم نے
آپ سب کو سیرت نبی میں بتا دیا تھا، اس میں قبائل نے بھی حصہ لیا تھا. تو ان قبائل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اب ہم دیکھیں جویریہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جس سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، ان کے قبائل نے بھی میں آپ کو ان کے اس کو میں پہلے مٹا لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے قبیلے کا نام کیا تھا، ان کے خاندان کا نام کیا تھا. قبیلہ تھا بنو خزایا، قبیلہ بنو خزاء، خزاء بھی کہتے ہیں، خزایا بھی، خزاء کہتے ہیں، خزاء. اب آپ کو یہ خزاء یاد ہوگا، یہ خزاء کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو قریش سے پہلے مکہ پر حکومت کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کے ایک بڑے نے جو کہ ایک اس نے شام سے لا کے بت رکھا تھا، یہ انہی کے، اس سے پہلے یہ تھے. اب پیچھے اتنا پیچھے نہیں ہم جا سکتے، لیکن آپ کو بتا دوں ایک تو یہ تھے، اور انہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا، اور انہی کا ایک خاندان تھا، اس کا نام ہے خاندان مستلیق، خاندان مستلیق. اب آپ کو یہ یاد آئے گا، یہ ایک جنگ کا نام بھی ہے، جنگ مستلیق، غزوہ مستلیق، جنگ بھی کہتے ہیں غزوہ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک، غزوہ کہہ لیں کیونکہ اس میں اللہ نے، جس میں اللہ نے حصہ لیا ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ غزوہ مستلیق تھی، ان کے خاندان کا نام ہے مستلیق. اب آپ کچھ سمجھ آیا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اب وجہ یہ تھی، اس خاندان نے قریش کے بہکانے پر، اس وقت قریش بہت آگے تھے نا، ان کے کہنے پر مدینہ پر چڑھائی کے لیے تیاری کی، مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کی، ٹھیک ہے. اب جب چڑھائی کی تیاری ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب غزوہ خندق ہوئی تھی نا، غزوہ خندق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی تھی کہ یہ ہار کے بری طرح سے بھاگے تھے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، آج کے بعد مدینہ پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، مدینہ پر حملہ نہیں کرے گا، ہم جائیں گے. اور اس کے بعد جب بھی گئے اللہ کے رسول نکلے ہیں، مدینہ پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی. ایک تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کو مجھے یہ پتا چلا اس جنگ کے بعد کہ انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کرنے کی تیاری کی ہے، خالی کی نہیں، تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، آج ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، جاسوس سب بھی تھے، جیو نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، مگر جاسوس تب بھی تھے، اور ہم اس وقت زیادہ اچھی جاسوسی کرتے تھے. تو انہوں نے جب یہ خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو لشکر تیار کیا جانے کے لیے یہاں غزوہ مستلیق کے لیے. اس میں حضرت عائشہ کو بھی لے کر گئے. آپ کو پتہ ہے بیویوں میں سے حضرت عائشہ کی باری آئی تھی، جب بھی غزوہ پہ جاتے تھے ہمارے ہاں شوہروں کو کہا جاتا ہے ہمیں تفریح کے لیے لے کے جاتے، وہی لے کے جاتے. اور آپ یہ دیکھیں ہماری مائیں جب تفریح پہ گئیں، جنگ پہ گئی ہیں، جتنی مائیں گئی ہیں وہ جنگ پہ گئی ہیں، کوئی شام یا مصر کے علاقوں میں نہیں لے کر گئے، جہاں بھی اللہ لے کر گئے ہیں جنگوں پر لے کر گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم بھی جب کہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکلتے ہیں تو کسی جگہ کسی ہم کہتے ہیں نہیں کہ الگ سے کوئی تفریح پہ جائیں، پھر ہم کوئی نہ کوئی جگہ لیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی جو بھی ہوتا ہے. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری مائیں نا جنگوں پر گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، ان کی بیویوں میں سے قرعہ ڈالتے تھے، اس لیے قرعہ ڈالا بھی جا سکتا ہے، قرعہ ڈالا کرتے تھے کہ کون جائے گا. تو عائشہ کا نام ہے، عائشہ دبلی پتلی سے عائشہ 16-17 سال کی عائشہ ہیں، اور سعد کا نام ہے، سعد ہیں. اور اس غزوہ کے ساتھ اس کا دوسرا نام، غزوہ مستلیق کا دوسرا نام کیا ہے، غزوہ افک. افک آپ کو پتہ ہے نا، یہیں پہ واقعہ افک بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی غزوے کے اندر عبداللہ بن ابی کی جو ہے اس کا بہت، اس کا نام آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا سا اگر آپ کو ہم اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں تو اس غزوہ مستلیق میں جب گئے تھے تو اس میں منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی، عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا، اور جاتے ہی پانی پہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، الگ میں ادھر سے ان کو فٹافٹ نکالا کہ یہاں سے ہم جگہ چینج کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب جگہ چینج ہوئی تو عائشہ پیچھے رہ گئی، اور اس طرح سے غزوہ یہ افک والا واقعہ ہوا ہے، یہ اس غزوہ افک بھی کہتے ہیں. تو یہ وہی غزوہ مستلیق ہے جس کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. ہوا کیا تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں، حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، ایک منٹ ذرا اس کو مٹا لوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ پورا بورڈ ہلتا ہے، اس طرح ہمت ہی نہیں اس کے اندر. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ مریسی کے مقام پر، میم را یا سا یا مریسی، یہ ایک ہمیشہ کنویں پر اترا کرتے تھے، مریسی کے مقام پر جو ہے ان کے جو ہے
لشکر اترا ہے اور یہیں پہ کیا ہوا ہے ان کی آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ قیام کیا ہے اور یہیں پہ اسی جگہ پہ قیام کیا ہے لشکر نے, اور یہاں پہ ان کے بالکل قریب غزہ جو مستلیق ہے نا خاندان کا, یہ قبیلے کے قریب, تو وہاں پر مستلیق کے جو ہیں سارے ان لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا. ان کے بہت سے لوگ مارے گئے, بہت سے لوگ ان کے مارے گئے. کن کے؟ یعنی مستلیق والوں کے کافی لوگ مارے گئے تقریباً, اور مقابلے میں ان کو شکست ہوئی اور تقریباً 600 لوگ گرفتار ہوئے. 600 پیپلز گرفتار ہوئے ہیں, اور ان میں آئی ہیں حضرت جویریہ. حضرت جویریہ قیدیوں میں آئی ہیں. ٹھیک ہے, قیدیوں میں آئی ہیں حضرت جویریہ. اب یہاں سے ہم پڑھیں گے اس جویریہ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب آپ کو صرف میں نے کا بیگ بتایا ہے کہ کہاں سے کس طرح سے یہاں تک پہنچی ہیں اور حضرت جویریہ قیدیوں میں آئی ہیں. اب ہم دیکھیں گے حضرت جویریہ کے والد کون تھے, ان کا نام کیا تھا, یہ کون تھی. کم از کم اتنا تھوڑا بہت آپ کو پیچھے سے پتہ چل گیا, پھر درمیان میں ہم بتاتے کچھ ایسی چیزیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے. کوئی بات میں بتا دی پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور ہمیں بتانا چاہیے تھے بیگ سے کہاں سے آئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت جویریہ آ گئی ہیں. حضرت جویریہ آئی ہیں اور ان کے والد کا پہلے اگر ہم نام دیکھیں نا, والد جو ہیں ان کا نام حارث بن زرار, جو کہ ایک سردار ہیں. خاندان مستلیق جو ہے اس کا پورا ایک سردار ہے, اور اچھے بڑے سردار ہے, ٹھیک ٹھاک. یعنی اکیلے ہی لشکر اتنا بڑا تیار کر لیا, تو سوچ لیے کتنے بڑے سردار ہوں گے. جیسے ہمارے ہاں سلطان کہتے ہیں, پہلے سلطان جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی لگا لے, سلطان ٹیپو, سلطان حیدر علی, سلطان جب کہتا تو ان کی پوری جنگ ہوتی تھی, ٹھیک ٹھاک ان کی جگہ ہوتی تھی. اور یہ ہے ان کی بیٹی. ٹھیک ہے, یہ ان کا نام کے رضی تعالیٰ بھی آتا ہے کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. ٹھیک ہے, ان کی بیٹی, ان کا نام یہ حضرت جویریہ, ان کا نام ہے برہ. کس کا نام تھا؟ برہ. حضرت زینب کا نام بھی برہ تھا, آپ کو یاد ہے برہ. اس کا جو اصل بارہ بر نیکی کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ نیک یا بہت زیادہ نیک اپنے آپ کو سمجھنے والی, یعنی خود نیکی کے لیے, تو اس لیے اللہ نے اس نام کو ناپسند فرمایا کہ اسے اپنی ہی تعریف ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نام بھی چینج کیا اور ان کا نام بھی چینج کر کے جب اللہ کے ان کے پاس یہ پہنچی ہیں بعد میں جب, تو ان کا نام پھر جویریہ رکھا گیا. پہلے آپ کو بتا دوں ان کا نام برہ بنت حارث بن زرار تھا, لیکن اب یہ ہوئی جویریہ بنت حارث اللہ کے ان کے پاس پہنچنے کے بعد, کیونکہ اللہ نے ان کا نام چینج کر دیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئیں کیسے, کس کو ملی. اب یہ جب آئی ہیں تو یہ قیدی بن کر آئی ہیں. قیدی بن کر آئی ہیں تو کس کو, جب یہ مال غنیمت ہوتا ہے تو یا تو وہ لے کے آتے, کیونکہ اسلام نے تو چینج کر دیا تھا جس کے پاس پہنچتی اس کے لیے نہیں ہوتی, لیکن یہ ملی ان کے ثابت بن قیس کو. حضرت جویریہ ثابت بن قیس ان کے حصے میں آئی ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ خالی وہ نہیں ہے, شہزادی ہیں, شہزادی, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت عزت نفس والی, عزت نفس والی. آپ اس بات کو غور رکھیے گا, عزت نفس سے کہتے ہیں جو غیرت والی, کہ میں اس سے نیچے نہیں جا سکتی, میرا عزت نفس میں مانگ نہیں سکتی, میں کہہ نہیں سکتی. تو انہوں نے فوری طور پر ان سے ایک ریکویسٹ کی, ان سے کہا میں شہزادی ہوں, میں سردار کی بیٹی ہوں, میں غلام نہیں بن سکتی, تم یہ بتاؤ کہ تم میرا کتنا فدیہ لوگے. اسے کہتے ہیں مکاتبت کرنا بھی کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, اسے کہتے ہیں مکاتبت کرنا, جو کہ ہمیں سورت نور میں ملتی ہے. ٹھیک ہے, مکاتبت بات ہے, مکاتبت. ٹھیک ہے, مکاتبت کہتے ہیں, ہم اردو میں کیا مکمکا کرانا, آسانی سے سمجھا دوں. مکمکا کیسے کہ اب مجھے بتاؤ میں کتنا فدیہ دے کے, کتنا معاوضہ دے کے اپنے آپ کو چھڑوا لوں. ٹھیک ہے, یا پھر ایسے ہوتا ہے مرد کیا کرتے تھے کہ ہم اتنا کمائیں گے, ہم تو ہم آپ کو اتنا لا دیں گے, تو لیکن اب عورتیں کیا کر سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے شہزادی ہوں, میرے سے مکاتبت کر لو, مجھے معاوضہ بتا دو, کتنا معاوضہ دوں کہ تم مجھے آزاد کر دو. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے 9 اوقیہ اور 9 اوقیہ سونا یہ آپ دیں, تو 9 اوقیہ کے برابر سونا دیں, اتنی قیمت دیں, آزاد ہو جائیں. اب ان کے پاس وہاں تو بہت ہے, مگر وہاں نہ تو موبائل ہے, نہ میسج کر سکتی ہیں, نہ فون کر کے بلا سکتی ہیں, اب تو بڑے مسائل ہیں.
اور یہ نہیں پتا کہ جتنے کوئی غلام ہیں ان کے وہ سارے سب کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں، مطلب ہر کے پاس مجھے مدینہ پہنچ چکے ہیں یہ لوگ مدینہ آنے کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے. تب انہوں نے کہا کہ میں حضرت یہ جو حضرت جویریہ ہیں جو برہ جن کا نام ہے ابھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے سردار سے ملواؤ، سردار سے، یہ جو تمہارا فوج کا وہ بڑا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، سربراہ جو بھی، اس سے مجھے ملواؤ کہ میں ذرا ان سے بات کروں گی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچتی ہیں، اور آپ کو یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں جو مجھے اب نیا یہ پتا چلا ہے، پہلے بھی ایسی بہت سی باتیں میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ میں جب آئی ہیں، اول تو یہ اس ثابت بن قیس کی گھر تھی، ٹھیک ہے، اور یہ جب پہنچی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پاس اپنے گھر نہیں تھے، کوئی بہت گھر ایسے اس طرح کے نہیں کہ اپنے، ہم سب جانتے ہیں. جب یہ حضرت عائشہ، یہ بھی حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ جو ہیں، اس وقت برہ ان کا نام ہے، اور وہ انہی کے حجرے میں داخل ہوئی ہیں، حجرے میں ان کو لے کے آیا گیا نا اللہ کے ملنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب انہیں دیکھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک ناز نخروں والی یہ شہزادی، بڑی تمکنت سے چل کے آنے والی شہزادی، بڑی خوبصورت، 20 سال کی ہیں یہ. اور یہ آپ کو پہلے سے بتا دیں، ان کا پہلا ایک نکاح ہو چکا ہے، پہلا نکاح ان کا، میں یہاں لکھ دوں تاکہ آپ کو یاد رہے، پہلا نکاح ان کا اپنے چچا زاد بھائی سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، چچا زاد بھائی ہیں ان کے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے. ان کا نام ہے مسع بن صفوان، مسافے بن صفوان نام ہے ان کا، اور یہ کسی جنگ میں مارے گئے ہیں، جنگ میں مارے گئے تو یہ بیوہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت جو ہیں جن کا نام اس وقت برہ ہے، حضرت عائشہ کی حجرے میں داخل ہوئی، 20 سال کی بیوہ، ٹھیک ہے، 20 سال کی بیوہ ہیں جو داخل ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور مجھے بالکل ان کا آنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ کون ہے، حضرت عائشہ کون ہے، آپ غور کریں. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت عمر جو ہے وہ 16 یا 17 سال ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی عمر کی عورت ہو. لیکن ایک بات یہ دیکھیں کہ وہ اپنے مقام کو جانتی ہے کہ میں کس کی بیوی ہوں، میں ایک کسی کرنل کی یا جنرل کی، کسی ایسے بندے کی بیوی ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کے رسول کی بیوی ہونا، پھر اتنی سمجھداری، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھوڑا. ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، اپنے شوہر کے مقام کو سمجھنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی تھیں، انہوں نے فرماتی کہ مجھے ان کا آنا بھی پسند نہیں آیا، کس تمکنت سے وہ آئی ہیں، ناز و نخرے والی، خوبصورت بھی ہیں اور شہزادی بھی ہیں. اور جیسے انہوں نے پھر آ کے بات کی تو میں کہتی میرا پہلے ماتھا ٹھنڈا، کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، مطلب اب میں اللہ کے ساتھ نکاح کر لیں گے، ٹھیک ہے. بتاتا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کے عزم کو جو حکمتیں تھیں وہ بھی سمجھ رہی تھیں. ان کے ساتھ 600 لوگ قیدی ہو کر آئے تھے، قیدیوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر غلام بنا دینا، اور غلاموں پھر اتنی ریسٹرکشن آئی ہوئی تھی، اتنی کہ ان کا ایسے 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 سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا. آپ خود سوچیں 600 لوگ مدینہ کے اندر آئے ہیں، کچھ لوگ تو بیچ دیتے ہیں ادھر ادھر، کچھ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو، کنیز اور لونڈیاں وہ جو بن جاتے ہیں ان کو سنبھالنا ان کے لیے، پھر اسلام کے لیے، ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ کو پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی. اب یہ جب پہنچی حضرت اس وقت تو ان کا نام برہ ہے، جب یہ پہنچی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں مصیبت زدہ ہوں، ٹھیک ہے، میں مصیبت زدہ ہوں، میری مدد کی جائے، میرے ساتھ شفقت کی جائے، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں، میں آج جب آزادی کے بعد جب پہنچوں اور کچھ کروں کسی طرح سے، کہ وہاں غلامی کے وقت بہت مشکل ہوتا تھا اپنے گھر تک پہنچنا، لیکن پھر بھی ہم سال لگے کتنا بھی لگے، ہو سکتا ہے میں واپس کر دوں، لیکن میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میں ایک ایسے رتبے والی عورت، میں اس طرح نہیں رہ سکتی، مجھے آزاد ہونا ہے، تو آپ مجھے آزاد کرائیں، میری مدد کریں، میری شفقت کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں مکاتبت ادا کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
مکاتبت کو ادا کر دیتا ہوں. مکاتبت ہی انہوں نے کہا, ٹھیک ہے. اس مکاتبت کو, یہ جو معاوضہ ہے, اس کو جو کہ آپ کی اپنی جان چھڑانے کے لیے مکاتبت کرنی ہے, میں ادا کر دیتا ہوں, مگر اس کے بعد آپ کو آزاد بھی کر دیتا ہوں. مکاتبت بھی ادا کرتا ہوں, تمہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں, اور ساتھ میں ایک اچھی پیشکش دیتا ہوں اگر تم پسند کرو. تو نکاح کیا؟ یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو. عائشہ کہتی مجھے پہلے پتہ چل گیا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لو. تو وہ بھی خوش ہو گئی. انہیں ایک شہزادی کی حیثیت سے نکل کر اللہ بھی ان کی اس میں آنا آئے, اور سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کے وسلم جو ہیں رسول ہیں, نبی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے فوراً ہاں کر دی کہ مجھے اس سے زیادہ اچھا کیا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی اس میں چلی جاؤں کہ ایک شہزادی بھی ہوں. ایک اس وقت کے وقت میں بھی رتبہ دیکھا جاتا تھا. دیکھیں رتبہ, ایک رتبہ ان کا اعلیٰ رتبہ, اعلیٰ مقام, اعلیٰ خاندان, پیسہ وغیرہ نہیں دیکھا جاتا تھا. کبھی کبھی ایسے خاندان اور ایسے رتبے ہوتے ہیں, ان کا خالی رتبہ ہوتا ہے, ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا, ایسا بھی ہوتا ہے. اور حضرت ام حبیبہ کے نکاح کے بعد اس نے کیا کہا تھا ابو سفیان نے, کہ بہت اعلیٰ فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, بہت زبردست فیصلہ کیا ہے, بہت اچھا انتخاب ہے. تو فوری طور پہ جب اللہ نے کہا کہ میں مکاتبہ بھی ادا کر دیتا ہوں اور تمہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں, آزاد ہونے کے بعد فیصلہ کریں. دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, غلامی میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, آزاد ہونے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری جو میں کل بھی جو پڑھاتی ہوں بتاتی ہوں کہ جب ہمارے ہاں کسی کو بہن کو کہا جاتا ہے کہ بہن نے سب کچھ معاف کر دیا ہے, بہن نے کیا کیا ہے, اپنا جائیداد کا حصہ معاف کر دیا ہے. بھائی تم نے کون سا ہاتھ میں پکڑایا تھا, پہلے ہاتھ میں تو پکڑاؤ, اس کو آزادی دے دو, پھر معاف کراؤ نا ذرا, پھر وہ کرتی ہے معاف, پھر معاف کرے پھر پتہ چلتا ہے. ایسے اس کو کوئی نہ کوئی دے کے, کوئی نہ کوئی لالچ دے کے کوئی بات کر کے آپ معاف کرا لیں تو نہیں. دیکھیں کتنا بہترین رویہ بتایا, پہلے میں آزاد کروں گا, پھر آزادی کے بعد تم سوچو کہ میں اچھی پیشکش دیتا ہوں کہ آپ نکاح کر لو. اور جیسے ہی نکاح ہوا, اور وہیں پہ نکاح ہو جاتا تھا, یہ تھوڑی کہتے تھے کہ ہاں اب ہو گیا اب یہ نکاح. جیسے ہی نکاح ہوا, مذہب میں نکاح ہوتا تھا تو میں بار بار بتاتی ہوں ہال تو بک کرانے نہیں ہوتے تھے, فٹافٹ نکاح ہو جاتا تھا. جیسے ہی نکاح ہوا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبر جو ہے نکاح ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا, اور اللہ نے فوراً نام برہ بدل کر جویریہ رکھ دیا, ٹھیک ہے. جیسے ہی نکاح کی خبر صحابہ کرام کو پہنچی, ایک دم سے تو نہیں مل جاتا, پتہ چل جاتا تھا نا, میں بار بار کہتی ہوں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا تھا بات کو. جیسے ہی پہنچی تو ان کے پاس اب کیا ہوا ہے, جتنے بھی قیدی ہیں سارے سسرالی ہو گئے, خاندان کے لوگ کیا ہے سسرالی ہو گئے, اللہ کے وسلم ان کے داماد ہو گئے. تو ایک کا داماد سب کا داماد ہے نا, تو پھر کیا ہے, اب یہ سب نے آزاد کر دیے. تو تقریباً 100 لوگ جو ہیں آزاد ہوئے, 100 لوگ آزاد ہوئے, اور سب مسلمان بھی, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو عائشہ فرماتی, اب یہ دیکھیں نہیں پہلے مسلمان ہوئی, پہلے مسلمان ہوئی, اپنا دین پہلے پیش کیا جاتا تھا. پہلے مسلمان ہوئی, پہلے آزاد ہوئی ہیں, اس کے بعد مسلمان ہوئی ہیں, اس کے بعد پھر یہ والے سارے معاملات ہوتے ہیں نا. پھر یہ تو اس میں ہو سکتا ہے 2 دن لگے 3 دن لگے, لیکن یہ ہو گیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ان سے زیادہ برکت والا نہیں دیکھا, بہت خوبصورت تھی اور تعلقات جوڑنے والی, اور میں نے ان سے زیادہ برکت والا کوئی بیوی, کوئی اتنے برکت والا نہیں تھا کہ اپنے پورے خاندان کو, اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا. ایک نکاح, ایک فیصلہ پورے خاندان کو. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, وہ لوگ جو آج باتیں کرتے ہیں بہت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر کہ اتنے نکاح کیوں کیے, تو آپ دیکھیں کیوں کیے. ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت ہے, ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت ہے. اس میں کیا حکمت تھی, اتنے بہت سارے قیدیوں کو غلامی سے نجات مل گئی, ایک مسلمان ہو گیا قبیلہ, اور بنو خزاعہ کی بھی دشمنی قریش والوں کے ساتھ بھی کمپلیٹ ہو گئی, کیونکہ اللہ کے وہاں پہ سسرالی رشتے میں خاص طور دامادوں کا بڑی عزت ہوتی, ٹھیک ہے. تو داماد بھی جو ہے نا بڑے اچھے ہوتے تھے, پر دامادوں کی عزت بھی, اور دینی بھی چاہیے ہمیں عزت, دامادوں کو اور بہوؤں کو, ان سب کی ایک عزت اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. تو یہ والا سارے اس کے اندر معاملہ تھا. اور عائشہ ہی تعریف بھی کر رہی ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں, عمر بھی دیکھیں. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں, ہمارے ہاں تو رونا نہیں ختم ہوتا, جس کی کم عمری میں شادی ہو جائے نا, آپ کبھی غور کریں, ہمارے ہاں کم عمری میں شادی ہو جائے نا کسی کی,
تو بڑھاپے تک اس کی یہی ہوتا ہے کہ میں تو شادی بڑی کم عمر میں ہو گئی تھی، اور شادی بڑی کم عمر میں ہوئی تھی، اس کی عمر نہیں بڑھتی، وہ جس عمر میں شادی تو ادھر ہی رک جاتی ہے. میری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، وہ کم عمری کا رونا روتی تھی آخر وقت تک. ہاں میں بڑی چھوٹی تھی، میری شادی ہو گئی. بھائی کیا ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی ہوئی ہے، کوئی کون سا قیامت ہو گئی. تو یہاں پر حضرت عائشہ اتنی کم عمری میں بھی ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں سامنے اور کوئی واویلا نہیں. ہاں یہ کہتی ہیں مجھے بہت برا لگا، مجھے سمجھ آ گئی تھی، میرا ماتھا ٹھنکا تھا کچھ ہونے والا ہے، اور ہو گیا. ہوتا ہے بیویوں کے ماتھے ٹھنک بھی جاتے ہیں، اور ہوتا ہے اور ہو گیا. اور پھر تعریف کری ہے کہ ان سے زیادہ بابرکت میں نے نہیں دیکھا کہ جن کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے مسلمان ہو گیا. اب ہم نے ان کے بارے میں دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں. ان کے والد کے بارے میں کچھ واقعات ہیں تو تھوڑے سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب ان کے والد جو ہیں حارث بن زرار، جن کا نام ہے حارث، سردار حارث بن زرار نام ہے ان کا. اب یہ حارث بن زرار جو ہیں، یہ ان کو جب پتا چلا کہ بیٹی میری جو ہے شہزادی ہے میری، اور وہ قیدی ہو گئی ہے، اور قیدی ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا، وہ لونڈی یا کنیز بن جائے گی، ایسے ہونا تھا نا. تو یہ تو گوارا نہیں تھا کہ ایسا ہو جاتا. تو انہوں نے کیا کیا، جب بہت سا مال اونٹوں پہ لدوا کر ٹھیک ہے، لدوایا، اور ساتھ بہت سے اونٹ ویسے بھی ہیں، اور لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نکاح ہونے والا تھا، ایک کہتے ہیں کہ نکاح ہو چکا تھا، واللہ عالم. بہرحال اب جب یہ راستے میں آ رہے ہیں تو پھر مدینہ راستے میں جب ایک عقیق نامی جگہ آتی ہے، مدینہ جہاں سے آ رہے ہیں نا، عقیق، اس کو گھاٹی کہتے ہیں، گھاٹی سی ہے ایک عقیق نامی گھاٹی. وہاں پر انہوں نے 2 اونٹ جو کہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت تھے اور بڑے تھے، چھپا دیے کہ واپسی پہ یہاں سے پھر اٹھا لوں گا. ایک میری بیٹی کا ہوگا، ایک میرا ہوگا. لائے تو دے کہ میں فدیے میں لے کے جا رہا ہوں، نیت گھر سے کی تھی کہ سارا فدیہ ہے، میری بیٹی کا معاوضہ ہے کہ میں بیٹی کو لینے جا رہا ہوں، لیکن راستے میں چھپا دیے کیونکہ وہاں نیت بےایمان ہوگی. چلو اتنا ہی کافی ہے. اب یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور میری بیٹی شہزادی ہے، آپ جتنا مال ہیں اور سارا مال آپ کو دیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا مال و اسباب سے لیں اور رہا کر دیں، میرا مال و اسباب لیں رہا کر دیں. تو اللہ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اونٹ تو گھاٹی میں چھپا کر ہے ان کا کیا بنے گا. اب یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اکیلے کے لیے چھپا کر آیا تھا. تو یہ تو جب حارث بن زرار کو یہ پتا چلا تو یہ تو اللہ کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دیں، آپ رسول ہیں. اس کا میرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور اسلام لے آیا. ٹھیک ہے، اور ایک شہزادی اور اس کے والد بھی اسلام لے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک یہ واقعہ آتا ہے، اور دوسرا واقعہ کیا آتا ہے، ایک تو آپ کو میں نے یہ والا بتا دیا، دوسرا ایک آتا ہے، ایک اور روایت آتی ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو اتنے مال و اسباب لے لیں اور میری بیٹی مجھے حوالے کر دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو گیا ہو، پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ حضرت جویریہ خود کریں گی، حضرت جویریہ خود یہ فیصلہ کریں گی. ان کو بلا لیا تو باپ نے بیٹی سے کہا کہ دیکھ بیٹی میری عزت خراب نہ کرنا، اچھا فیصلہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا. تو لیکن بیٹی اللہ کی بیوی بن چکی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یا کہتے ہیں بن چکی تھی یا نکاح بھی ہونا تھا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، میں تو ان کے ساتھ ہوں. اب یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی میرا والد آیا لے کے اتنا سامان لے کر آیا، اتنا مال لے کر آیا، مجھے کیا ضرورت ہے میں ابھی چلی جاؤں. لیکن نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کے ان کے ساتھ یہ رشتہ قبول کیا اور نکاح کیا، ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوگی. ٹھیک ہے، اور حضرت حارث نے فدیہ ادا کیا، آزاد کروایا کہ نہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ اللہ ان پہلے کو آزاد کر چکے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاؤں اس کے بہاف پر ایک اور بھی ان کے ساتھ ایک اور بھی واقعہ وہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ رکیں تھوڑا سا کہ حضرت ان کے والد ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت جویریہ کے یہ والد ہیں اور ان کو مال و اسباب کے ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں.
اور ادھر حالات یہ ہیں کہ حضرت جویریہ کا جب نکاح ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ابھی کوئی حجرہ خالی نہیں ہے، حجرہ ہی نہیں ہے. بہت سی بیویوں کے ساتھ یہ ہوا کہ کوئی حجرہ ہی نہیں تھا. ظاہری بات ہے جب عمرے پہ گئے ہیں، واپسی پہ جب وہ ہوا ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے، واپسی پہ نکاح ہوا ہے یا جنگ میں جاتے واپسی، تو حجرہ تو ابھی تک نہیں بنا نا. تو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں پہلے کوٹھی پہ جائے، اگلے یہاں تک گھر بن جائے، پھر گھر ہو تو پھر ہم شادی کریں. تو معاملات یہ ہیں کہ ابھی تو پھر کسی کے گھر ٹھہرایا جاتا ہے، کسی انصاری وغیرہ کے گھر میں ان کو ٹھہرا دیا جاتا تھا اور اس وقت تک حجرہ بنتا تھا. تو اس طرح حجروں کے ساتھ حجرے بنتے چلے گئے. حجرہ کیا چھوٹا سا ایک کمرہ، ایک دلان، ایک چھوٹا سا کچن جہاں پہ، اس کو حجرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس طرح ساتھ ساتھ. تو اس کے بعد پھر یہ حجرہ ابھی تک یہ بنا ہے بعد میں، اور ان کا جو حجرہ بنا ہے نا وہ بعد میں بنا ہے. لیکن ان کے والد جب آ گئے ہیں تو یہ کر سکتی تھی نا کہ ابا جان اتنا تو مال لے کر آئے ہیں، حجرے میں بنا دے، حجرے میں رکھے میرا سارا یہ مال. نہیں، یہ ایسی بیٹی ہماری طرح کی بیٹیاں بھی نہیں تھی. ہماری تو بیٹیاں شادی پر بھی لے کے جاتی ہیں اور واپسی میں بھی اور کچھ لے کے جاتی ہیں. ہاں، ہم کہتے ہیں جتنا سمیٹ سکتے ہیں ماں باپ کے یہاں سے سمیٹ لیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جوڑے، سانس کے جوڑے بھی دے دو، میرے شوہر کا بھی دے دو. اور اگر بہن کا جہیز بن رہا ہے اس میں سے بھی لے جاتی ہیں. میں تو ایک اس ماں کو دیکھا جو بیچاری یہ روتی پائی گئی کہ ایک تو میں نے بیاہ دی ہے، ایک ابھی دوسری کا جہیز بنا رہی ہوں، ڈبل ڈبل اس میں سے اٹھا کے لے جاتی ہے. آپ سوچیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ. اور پھر اس کے بعد اگر کم حیثیت شوہر ہے تو پھر ہم بیٹیوں کو تو پتہ ہی ہے، ہم خود بھی کیا کرتے ہیں، بیٹیوں کو بھیج جاتے ہیں، بیٹیاں بھی کہتی ہیں چل اچھا آئی جائے آئی جائے آئی جائے. اور یہاں پہ یہ حال ہے کہ جس وقت یہ آئی ہیں اور اس وقت کا ماحول میں بتاتی ہوں. غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں پر جو ہے نا تنگی ختم ہوئی ہے. غزوہ خیبر کے بعد تنگی ختم ہوئی ہے مسلمانوں پر. اس سے پہلے عائشہ فرماتی ہیں کھجوریں یا دودھ یا کہیں سے کوئی اگر کوئی تحفے تحائف میں کچھ آ جاتا تھا تو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا. اور یہ شہزادی ہیں، یہ شہزادی آئی ہیں. باقیوں کو تو چلو کہا نا کوئی ایسا ہو، لیکن یہ شہزادی ہیں. یہ کر بھی سکتی تھیں کہ میں باپ سے کہتی ہوں بنوا دے میرا گھر، ہم تو ابا جان پہ زور لگاتے ہیں ابا جان بنا دے گھر، ایسے ہی ہے نا. لیکن نہیں، وہ جیسا شوہر رہے گا جیسا رکھے گا ویسے ہی رہوں گی. اور پسند بھی خود کیا ہے، باپ لینے بھی آیا. وہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا نہیں جی نہیں میری بیٹی نہیں رہ سکتی، لیکن نہ تو باپ نے کہا کیونکہ شخصیت دیکھی ہے. کیوں اللہ تمہارا بھلا کرے، دین دیکھ لیا کرو. تو اس وقت کے لوگوں نے بھی، وہ جو حالانکہ مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ شخصیت دیکھو، خاندان اور شخصیت دیکھیں کیسے. تو پھر یہ حضرت جویریہ اللہ کے وسلم کے ساتھ رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے آج ہمارے بہت سی بیٹیاں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم خود بھی، میں تو خود یہ کہتی ہوں کہ ہم جب رشتے کرتے ہیں، ہم کس کو کوئی بیٹے کو دیکھ کے رشتہ نہیں کرتا. آپ یہ یاد رکھیں، کوئی بیٹا دیکھ کے رشتہ نہیں کرتا. بیٹے کا والد ہے نا یا والدہ، والد نے کما کما کے بھرا ہوا ہے، ماں نے بچا بچا کے گھر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا گھر دیکھ کر اور کاروبار دیکھ کر آپ نے گھر کاروبار دیکھ کر بچی دے دیا ہے. ایسے کیا ہے، اس کا حق میں کون ادا کر رہا ہے؟ ابا جان ادا کر رہے ہیں. پھر وہ ابا جان بھی برے ہیں، اماں بھی بری ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ نہ اماں اچھی ہے نہ ابا اچھا ہے. اب گھر بھی سب کچھ آ گیا. اب یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ بیٹا دیکھ کے دیا کرو نا، خاندان دیکھ کے دیا کرو، بیٹا دیکھ کے دیا کرو. ان کی چیزیں دیکھ کے کیوں دیتے ہیں ہم رشتہ؟ ہم دینے والے بھی ویسے، ہماری کرنے والیاں بھی ویسے. جہاں ہم ان کے اندر فیڈ کرتے ہیں وہی ہمیں واپس مل رہا ہوتا ہے. اور اس کے باوجود سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شکوے شکایت. تو انہیں اگر ہم چھوڑ دیں شوہر اور ان کو، خود ہی بنائیں گھر، خود ہی پتہ چلے ان کو زندگی کیسے گزرتی ہے، کیسے ایک ایک کر کے ٹکڑا جمع کرنا پڑتا ہے. یہ ہم سکھائیں نا اپنے بچوں کو کہ کیسے پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں ایک ایک تنکا کر کے. اسی طرح یہ دو بھی پرندے تھے نا جو جس وقت ساسو سے بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایک ایک تنکا کر کے گھر بنایا تھا نا. یہ سمجھ ہماری بہوؤں کو نہیں آتی، یہ نہیں آتی، نہ ہمیں آتی ہے، نہ ہم یہ کبھی ماں باپ بن کے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے بنایا تھا گھر اور کیسے ان کی عزت ہے اور کیا دیکھ کر ہم نے دیا تھا. نہیں، اسے کہتے ہیں ہاں یہ بڈا بڈی کدو مر جائے، ہے نا. نہ ہم لڑکا دیکھتے ہیں، نہ لڑکے کا خاندان، نہ اس کی اچھائیاں، نہ وہ چیز دیکھتے. ہم تو صرف وہ گاڑیاں واڑیاں دیکھ کے دیتے، بعد میں ان کا بھی جینا حرام کرتے ہیں. تو ہمیں امہات المومنین کی جو سیرت ہے وہ یہ کیا بتا رہی ہے
ایک شہزادی آئی ہے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھی ہے اور ان کا رتبہ دیکھا ہے اور اصل خاندان دیکھا. نہیں دیکھا کہ گھر ہے کہ نہیں دیکھا کوٹھی ہے کہ نہیں, میں کیا کھاؤں گی کیا پیوں گی, اور یہ بھی نہیں کری کہ اپنے باپ سے کہوں کہ تو ہی مجھے کروا کے دے. ہر چیز دیکھنے والی ہے, نہ ماں باپ پر بوجھ ہے نہ شوہر پر بوجھ ہے, اسی طرح رہ رہی ہیں جیسی باقی امہات المومنین رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جھگڑا ڈال دیتی کہ میرا تو الگ ذرا بڑا سا گھر بنا دے, میں تو شہزادی آئی ہوں. ہمارے یہاں دیورانیاں جٹھانیاں اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں, یہ سوکنے ہیں آپس میں اکٹھی ایک جیسے رہ رہی ہیں. تو ہمیں دیکھنے کو بہت چیزیں ملتی ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں, اگر ہماری آنکھ ہو تو. ٹھیک ہے جی, یہ سارا یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا. اس کے بعد ان کے والد کی جو ایک اور قصہ آتا ہے وہ بھی آپ بتا دیتے ہیں. سورۃ الحجرات میں اس کی آتی ہے, اس کے اندر باقاعدہ جب یہ مسلمان ہو گئے, سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ جو اللہ کے رسول سکھاتے تھے, نماز روزہ یہ لازم کریں گے آپ لوگ, نماز روزہ اور زکوٰۃ. قرآن میں روزہ بھی نہیں ہے, قرآن میں پہلے نماز اور زکوٰۃ ہے. ہر جگہ کیا آتی ہے, نماز اور زکوٰۃ. تو اللہ کے رسول جب کہتے تھے کہ نماز اور زکوٰۃ کی باقاعدہ پابندی سے بتاتے تھے, تو زکوٰۃ کا آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ دینا بہت مشکل کام ہے, اور اربوں سے قبیلے میں اربوں سے پیسہ یا زکوٰۃ کے نام پر نکالنا بہت ہی مشکل کام تھا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے نام پر مال کا نکالنا بہت مشکل کام تھا. سب سے پہلے اللہ کے جانے کے بعد زکوٰۃ سے انکار ہوا تھا, یاد کریں, زکوٰۃ سے انکار ہوا تھا. مانیں زکوٰۃ, اور حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا کہ میں ایک جس نے بکری بھی دینی ہوگی نا ایک تو بھی نہیں چھوڑوں گا, اور ان کی وجہ سے پھر یہ زکوٰۃ کا معاملہ. پھر عثمان غنی کے زمانے میں بھی زکوٰۃ پر ہی جھگڑے ہوئے تھے. تو معاملہ یہ ہوا کہ ان سے جب ٹائم آیا زکوٰۃ کا, تو حارث بن زرار نے, ان کا نام میں یہاں پورا لکھ دوں, حارث بن زرار, انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم نے زکوٰۃ جمع کی ہے تو آپ زکوٰۃ لے لیں, بھیجیں کسی کو, کیونکہ اس وقت زکوٰۃ کی ہوتے تھے عاملین زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے. تو اس میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جو صحابی تھے ان کا نام تھا ولید بن عقبہ بن ولید. ٹھیک ہے, ان کا نام تھا ولید بن عقبہ بن ولید. ٹھیک ہے, یہ نام تھا ان کا, اور ان کی جو ہے نا ان کے قبیلے سے دشمنی تھی پرانی. ٹھیک ہے, پرانی دشمنی تھی. وہ لوگ انتظار کر رہے تھے, یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے وسلم کا کہ کوئی کسی کو بھیج دیں ہم سے آ کے زکوٰۃ کا مال لے جائیں. اب کچھ دیری بھی ہو گئی آنے جانے میں, پہنچنے میں, کرنے میں, اور وہ لوگ بڑے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اللہ کے وسلم کا. اب جب یہ پہنچے ہیں ولید بن عقبہ, اور آپ کو یاد ہوگا ایک تو یہ لوگ انتظار کرتے تھے جب اللہ نے مدینہ میں آنا تھا, تب لوگ کیسے انتظار کرتے تھے, اپنے سارے ہتھیار اپنے جسموں پہ سجا کے, اللہ یہ ایسے ہی کرتے تھے جب کسی نے آنا تھا جسموں پہ ہتھیار سجا کے. ایک تو انتظار کرے تھے جسموں پہ ہتھیار سجا کر, اور اوپر سے ان کے چہروں پہ پریشانی بے چینی بھی تھی کہ آئے نہیں. تو انہوں نے جب ان کو دیکھا ایسے تو یہ ڈر گئے. یہ نہیں سوچا کہ میں ایک طرف استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ یا تو مجھے, میں قبیلے کا نہیں ان کا, ہاں ان کو ساتھ سلام دعا کیا مگر اپنا اصل مدعا بیان نہیں کیا, میں کیوں آیا ہوں. مال لینا مشکل تھا, اصل مدعا بیان نہ کیا, چپ کر کے واپس چلے گئے. دو روایت آتی ہیں, یا تو ان کو دیکھ کے واپس چلے گئے یا ان کو ملے اور واپس چلے گئے. اور جا کے اللہ تم سے کیا فرما دیا کہ اے اللہ تو میں گیا تھا تو انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس پر وہ پھر آیت اتری کہ اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا جنگ ہوگی. کس سے جنگ ہوگی؟ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ ہوگی. جب اللہ نے لشکر کی تیاری شروع کر دی, ٹھیک ہے, لشکر بلکہ کہتے ہیں نکل بھی چکا, ادھر سے حارث بن زرار نکل گئے لشکر لے کے, ادھر سے مدینہ سے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر لے کے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اتنی دیر میں یہ یہاں پہنچ گئے ہیں, حارث بن زرار یہاں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اب یہ کون ہے؟ اللہ ان کے سسر بھی ہیں. کہا کہ آپ کدھر؟ کہتے ہیں کہ ہم, اللہ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم تو آپ کی طرف آ رہے ہیں. کہتے کیوں؟ جنگ کے لیے, کیونکہ آپ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا. ہم تو بلکہ انتظار کر رہے تھے, ہم نے تو کوئی انکار نہیں کیا, ہم تو ساتھ زکوٰۃ کا مال بھی لے کر آئے ہیں, ہم تو خود ادا کرنے آ گئے.
جب مال دیکھا تو الگ میں یقین بھی آ گیا. تو پھر الگ میں ان سے جب ولید بن عقبہ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا, تم نے کہا میں ڈر گیا تھا اور میں نے اس طرح یہ بات کر دی. تب سورۃ الحجرات کی وہ آیت آئی ہوئی کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر ایسی پہنچا دے تو تم کیا کرو گے, اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو, اگر نہیں تو پھر دو لوگوں کے درمیان میں دشمنی, دو گروہوں کے درمیان میں دشمنی ہو جائے. تو یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ حضرت حارث بن زرار کے ساتھ, ان کے والد کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت زویریہ کو. تو حضرت زویریہ بہت زیادہ عبادت گزار, عزت نفس والی جو میں نے آپ کو بتایا نا بہت زیادہ ہیں, عبادت گزار بھی بہت زیادہ ہیں, مسلمان ہو گئی ہیں, تعلیم اسلام کی مل چکی ہے, تو عبادت گزار اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی وساطت سے ہمیں وہ الفاظ ملے ہوئے جو اللہ نے سکھائے. یعنی فجر سے لے کے فجر کے یعنی تہجد پڑھتی ہیں, فجر سے لے کے چاشت کے وقت تک بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کھجور ہوتی ہے اس کی گٹکوں کا ڈھیر لگا دیا اپنے سامنے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں نماز پڑھنے کے بعد, فجر کے بعد چاشت کے قریب گھر پہنچے ہیں, تو یہ پڑھے جا رہی ہے. تو اللہ کی بات ہے کہ تم صبح سے ایسے بیٹھی ہو, کہتے ہیں ہاں جی صبح سے پڑھ رہی ہوں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے صرف 3 دفعہ وہ کلمات پڑھے ہیں اتنی دیر میں جو تمہارے سارے پڑھنے کے برابر ہے, ٹھیک ہے. وہ کلمات تو ہم بعد میں کہیں گے, لیکن آپ سوچیں کہ جو ہم گٹکیاں لے کے بیٹھتے نا گٹکیاں لے کے, پھر مجھے سمجھ آیا کہ تسبیح اور گٹکیں ہمارے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں تسبیح فاطمہ جو دی گئی ہے نا وہ خالی اور وہ ہاتھوں پہ ہو جاتی ہے, وہ ہاتھوں پہ گنتی ہو جاتی ہے, جو 100 دفعہ 1000 دفعہ, نہ تو اس کا کوئی حکم ہے نہ کوئی ہے. مستقل ذکر ہونا چاہیے زبان کے اوپر, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ذکر کیسے ہونا چاہیے, کب مستقل ہونا چاہیے, لیکن جو گنتیاں کر کر کے پڑھنا اور اتنی بڑی بڑی تسمیاں جو سمیٹی نہیں جا رہی ہوتی, نشانی لگائے جا رہے ہوتے ہے نا, اور وہ گٹکیں ڈھیر ساری, یہ سب اس کا مطلب ہے نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے جتنی دیر تک یہ اتنی گٹکیں پڑھی اتنا, میں نے صرف کیا پڑھا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ میں نے اللہ نے 3 دفعہ پڑھے ہیں اور ان سب پر بھاری ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمیں اتنی آسانی کر دی کہ اتنی بہت گٹیاں لے کے بیٹھنے سے تم یہ 3-4 الفاظ پڑھنے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں انہی کے وساطے سے, یہ حضرت جویریہ ہی تھی جو پڑھ رہی تھی, جو ان کی وجہ سے ہمیں یہ کلمات ملے. اور اس کے بعد ایک اور ان کے ساتھ قصہ آتا ہے. وہ کون سا قصہ ہے کہ ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے ہیں, ان کے حجرے میں آئے ہیں, تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر بیوی کے پاس جب اللہ آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. شاید ہمارے مردوں کو بھی یہ عادت آتی ہے کہ کچھ کھانا ہے تو لے آؤ. میں ہستی میں کہتی ہوں کیا یہ ہوٹل ہے, آتے ہی کھانے کو. لیکن یہ واقعی ہمارے مرد جب باہر کچھ نہیں کھاتے اور اس پہ تو گھر کھانے کو آ جب, اور بیوی کا کام کیا ہے, انتظار کرنا, پکانا, کھلانا. تو جب کھانے کو پوچھا تو حضرت جویریہ نے فرمایا میری کنیز نے صدقے کا گوشت پکایا ہے. فرماتی ہیں میری کنیز نے صدقے کا گوشت پکایا ہے, صدقے کا گوشت, ٹھیک ہے, پکایا ہے, اور وہ اس نے دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لے آؤ, ہمارے لیے تو تحفہ ہے, ٹھیک ہے, لے آؤ, یعنی وہ لائی ہے نا, لے آؤ ہمارے لیے تحفہ ہے. مطلب اس نے کھانا پکایا ہے اور کھانا وہ دے گئی ہے تھوڑا سارا, ایک پلیٹ دے دی ہے کچھ, کس نے صدقے, وہ حضرت جویریہ کے صدقے کا ہے اور یہ کھانا ہمیں دے گئی ہے. جی یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ یہ دیکھیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کسی کی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے کہ ہمارے تو دھواں پکایا تو ہم نے صدقہ تو ہم نے نہیں کھانا. اس کا آپ سے مدد سمجھتے, اس کو دل خراب کرنا ہے, ہاں اس کو دل خراب کرنا ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ لے آؤ, اس کے لیے صدقہ پہنچ گیا صدقے والے کو, ہمارے لیے تو تحفہ ہے, ہم کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, یہ بھی ہمیں یہی انہی سے پتہ چلا کہ صدقے کا گوشت ہم خود بھی جیسے کہتے ہیں نا, کسی کے پاس گیا واپس آیا اگر انہوں نے پکا کے بھیج دیا. آپ کے گھروں میں میڈ کام کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے کبھی کتنی اچھی ہوتی ہے, وہ اپنا پکا ہوا بھی دے دیتی ہے.
اس کا مطلب نہیں ہاں ہماری دی چیز ہمیں ہی دے رہے ہیں، اب ساڑی کتنے ساڑے سر، ایسا نہیں ہوتا. مطلب کہ صدقے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، صدقے کی کوئی بھی چیز کسی کو دیو، اگر کوئی آپ کو دے تو آپ کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے جو ہے تقریباً چند احادیث ہیں جن کے راوی عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر ہیں، چند احادیث ان سے مروی ہیں، باقی کوئی نہیں. باقی آپ کو بتا دوں کہ شہزادیوں کی طرح رہنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھوک پیاس سوری انہوں نے برداشت کی، قناعت بھی کی، اور مشقت کرنے والی بھی تھی، یعنی اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے بھی کرتی تھی، اور اس کے علاوہ عزت نفس کا بہت خیال رکھنے والی تھی، اور بے اولاد تھی. ان کے پہلے شوہر سے بھی بے اولاد تھی، ان کے پہلے شوہر سے بھی ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے. بیوہ تھی، 20 سال کی تھیں، 20 سال کی عمر بھی ان کی 20 سال ہے، وہ بہت بڑی نہیں ہے ایسے سے، اور خوبصورت بھی ہیں، اور اس کے نہ ان سے اللہ کی پہ تو اولاد ہے ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بے اولاد ہی تھیں. ہماری امہات المومنین میں سے موسٹلی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے اللہ کی میں سے بالکل بھی اولاد کوئی نہیں کسی کے ساتھ ہوئی، ٹھیک ہے. وہ بتائیں گے کس کے بعد ہوئی ان شاء اللہ، وہ ہم بتا دیں گے. 50 ہجری میں، 50 ہجری عمر ان کی 65 ایئر جب ان کی وفات ہوتی ہے، اور جنت البقیع میں یہ دفن کیے جاتے ہیں. اور یہ تھی حضرت ہماری ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار ان کا نام تھا. پہلے ان کا نام برہ تھا، لیکن بدل کے ان کا نام جویریہ رکھا گیا. اس سے ہمیں اب ان سب کے ساتھ بہت کچھ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، لیکن اس میں ضرور یہ دیکھا کریں آج ہماری بہت سی بیٹیاں صرف کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑا گھر گاڑی نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا لڑکا نہیں ہے، ہمیں شادی نہیں کرنی ہے نا، اور بہت سے پڑھے لکھے لڑکے یا لڑکیاں بھی اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. تو جو کہ اللہ میں اللہ تمہارا بھلا کرے، دین دیکھا کرو، دین دیکھا کرو، اور نکاح کر دیا کرو، نکاح میں بھی جلدی کیا کریں. اور پھر اس کے بعد بہت سی ایسی بیویاں جن کے شوہروں نے شادیاں کر لیا، کچھ کر لیا، کوئی بات نہیں، کر لی تو ہماری نبی کی بیویاں نے برداشت، ہماری ماؤں نے جو برداشت کیا ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں بار بار کہتی ہوں مائیں دیکھ کے تو بیٹیاں لی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے خاندان میں مشہور ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے بڑا صبر کیا، اس کی بیٹی لینی ہے ہم نے، اس کی ماں ایسی تھی، ایزی بیٹی لے کے آنی ہے. لیکن جی آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ پہلے کرنے ہاں. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ کہیں نہ کہ وہ سارا ہمیشہ یاد کریں، یہ آپ کہیں یا نہ کہیں ہم نے کر کے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کٹورے پہ کٹورا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا باپ پر ضرور جاتا ہے بیٹا، ہے نا. اسی طرح بعد میں مائیں بن جاتی ہیں، وہ ان کے اندر سے بلڈن ہوتا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتی ہیں بچیاں، بچے وہ کرتے نہیں، ہم کہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اگر ہم نے جیسے ان کو زندگی گزار کے دکھائی ہے نا، اینڈ پہ وہ خود بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے ہم آپ کی طرح نہیں بنیں گے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، ان کے اندر بلٹن ہے، وہ سے ویسی ہی چیز نکلیں گی، اور شکلن بھی ہو جاتی ہیں ویسی، عقلن بھی ویسی ہو جاتی ہے، پھر ان کو اس وقت سے جو گزرنا پڑتا ہے ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، آہستہ سے انہیں احساس ہوتا ہے، کچھ دن بعد کچھ عرصے بعد وہ ویسے کے ویسے ہو جاتی ہے، کر کے دیکھا ہوتا ہے. تو اچھا ہم اپنی بچوں کو بہترین پرسنالٹی بن کے دکھائیں، اور دیکھیں کہاں سے، ہم امہات المومنین سے پہلے اپنی ماؤں کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں تو ہم اللہ کی بنات رسول بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحابیات کو ہمارے لیے تو یہی ماڈل ہے نا. ہم نے اب یہود و نصارہ کو تو ماڈل نہیں بنا لینا نا، یا میڈیا والوں کو تو ماڈل نہیں بنا لینا، ان کو بنا کے تو ہماری زندگیوں کا یہ حال ہوا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہم بہترین مائیں بنے اور آنے والی نسل بہترین مائیں بن سکے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم فقهنا في الدين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا رب العالمین آسانی کر مشکل نہ کر، یا اللہ صحت کی آسانی دے، یا اللہ یا رب العالمین مال و اسباب کی آسانی دے، یا رب العالمین معیشت کی آسانی دے، یا رب العالمین ہماری اولادوں کو اپنے اپنے گھروں میں سکھ چین اور آرام عطا فرما. یا اللہ انہیں اتنا آرام اور سکھ چین عطا فرما کہ تیرے دین میں لگ جائیں، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں قرآن کی طرف لے کر آ. یا رب العالمین ہماری آنے والی نسل کا ہاتھ بن جائے، رب العالمین ہماری آنے والی نسل کو بہترین ہدایت عطا فرما دے، انہیں شروع سے ہدایت عطا فرما دے. یا رب العالمین انہیں بہترین ہدایت والا کر دے. یا رب العالمین جن کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کی طرح ہمیں
عقل اور ہدایت والا بنا دے یا رب العالمین، ہمیں بھی چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لے یا رب العالمین، ہمیں بھی بہترین عمل کرنے والیاں بنا لے اللہ، ہمیں اپنے شوروں کی فرما بردار بنا لے، ہمیں صبر کرنے والیاں بنا لے یا رب العالمین، ہمارے آنے والی نسل میں ہماری بیٹیوں کو بہترین مائیں اور ہمارے بیٹوں کو بہترین باپ بنا دے یا رب العالمین، ہمیں بخشنے میں معاف فرما دے یا رب العالمین، ہمیں بخشنے میں معاف فرما دے، ہمیں بخشنے میں معاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ یا رب العالمین، موت میں آسانی کرنا، قبر میں حشر نشر میں آسانی کر دینا، اور یا رب العالمین جنت، ہم نے تجھ سے سوال کیا ہے جنت کا یا رب العالمین، ہمارے اعمال جنتیوں والے کر دے کہ ہم تیری جنت میں آئیں، اور یا رب العالمین جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے یا رب العالمین، ہمیں برکتیں، رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم عطا فرما، جو دیا اس کے شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کے بھی شر سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔